اس کو کہتے ہیں ناکامی۔ جو دین سے ہٹا پوری طرح وہ ہمیشہ کا ناکام، جو دین سے ہٹا عملی طور پر، اعتقاد نہیں، مسلمان ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، زنا ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، گالی ہے، بدتمیزی ہے، غیبت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور مکر ہے، فریب ہے، یہ ساری چیزیں جو میرے بازار میں چل رہی ہیں، جو کراچی سے لے کر پشاور تک چل رہی ہیں، لیکن ایمان ہے، ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو جہنم تو جائے گا، لیکن جب کبھی سزا بھگت لے گا تو اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جہنم کو ایک لمحہ کیا سناؤں، جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا جہنم کی دیوار میں سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کامیاب کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ کامیاب کون ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی نیکیاں وزنی ہو گئیں یہ کامیاب ہیں۔ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جن کی نیکیوں کا سرمایہ بینک بیلنس زیادہ ہوگا یہ کامیاب ہیں اور یہ عالی شان خوبصورت زندگی کے مالک ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ ایمان عمل بنا کے اللہ کے پاس جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ اگر تم اللہ کو راضی کر لو گے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے گا، عالی شان گھر بنائے گا، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا۔ نعرہ، یہ نعرہ نہیں مارتے جو خوشی میں آگے، تو اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا۔ کیا خوبصورت انداز میں، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا نا، اس ہاتھ میں آتے ہی پتہ چل گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ لہذا جو ہی پیپر آئے ہوئے کہا ہو نعرہ بے ساختہ، ایک آواز۔ ایک چھوٹا سا الیکشن جیتے ہیں تو نعرے مار مار گلا اپنا بٹھا لیتے ہیں، تو جب اللہ کی رضا جیتے گا، جنت کو جیتے گا اور جہنم سے بچے گا تو اس کے نعرے کی گونج تو سارے محشر میں آئے گی۔ تو اس کو قرآن کتنے خوبصورت انداز میں لفظ میں پروتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ لوگ کہیں گے ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتاب۔ اور میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر، میں پاس ہو گیا، پاس ہو گیا۔ ہمارا ایک دوست تھا سینٹر ماڈل عبد الواحد، بڑا ہم سارے نکھٹو تھے، ذمہ داروں کے بیٹے تھے، ہاسٹل میں کوئی نہیں پڑھتے تھے سارا دن۔ مطلب میں ساری زندگی کیسے پاس ہوتا رہا، فیل نہیں ہو، پاس کیسے ہوتا رہا۔ کل انگلش کا پیپر ہے، آج تک میں نے کچھ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کتاب اٹھائی، یا اللہ میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل پیپر ہے سوال آنا مینو کٹ کے دکھا دے، بسم اللہ۔ اس وقت اللہ بڑا یاد آتا تھا، نمازیں بھی شروع ہو جاتی، آگے پیچھے کوئی نماز نہیں، پیپر سر پہ، نمازیں شروع ہو گیا، ٹوپیاں سر پہ آ گئی، لو جی کھولا، دو چار صفحے ادھر پڑھے ادھر پڑھے، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، پھر بند کیا، یا اللہ کل جڑا پیپر ہے سوال آنا مہربانی کر کے کٹ دے، میں کچھ نہیں پڑھیا، بسم اللہ۔ پھر اس کو یہ کام میں 20-25 دفعہ کرتا تھا، تو میں فیل، اور میں 8ویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹر ماڈل۔ میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجائے میرا کان پکڑ لیا، اے تو نقل ماری ہے،
تو پڑھدا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیویں آ گیا؟ میں کہا جی بسم اللہ دی برکت نال، بسم اللہ دی برکت نال۔ تو وہ سارے ہم ایک جیسے تھے، تو وہ قدرتی پاس ہو گیا، قدرتی خوش قسمتی سے پاس ہو گیا۔ تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ آیا بھاگتا بھاگتا، اس کے ہاتھ میں پیپر بھی تھا، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، مرید کے کہتا عبدالبھائی، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ جنت کا منظر ہے، کہا ویا ویکھو اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر، میرا پیپر، میرا پیپر دیکھو، میں پاس۔ کہیں گے کیسے پاس ہو گیا؟ کہا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے۔ میں نے وقت ضائع، میری آنکھوں نے غلط نہ دیکھا، میرے کانوں نے غلط نہ سنا، میری زبان نے غلط نہ بولا، میرے ہاتھ نے غلط نہ لکھا نہ پکڑا، میرے پاؤں غلط نہ چلے، میری طاقت غلط استعمال نہ ہوئی، میرا مال غلط نہ استعمال ہوا، میرے بدن پہ دھبا بھی لگا گناہ کا تو رو دھو کے صاف کروایا، صاف کروایا، معافیاں مانگی، توبہ کی، آج میں پاس ہوں۔ اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے اور بندی دونوں، مرد اور جو بھی پاس ہوں گے، انہیں خوبصورت زندگی مبارک ہو، انہیں عالی شان زندگی مبارک ہو، انہیں اب پس آئیڈیل عیشت راضیہ۔ یاد رکھو 7 بر اعظم میں آئیڈیل ہوم کوئی نہیں، آئیڈیل ٹاؤن کوئی نہیں، آئیڈیل لائف کوئی نہیں، یہ سب امتحان ہے۔ اور جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا، وہاں تو رگڑا ہوتا ہے، اس میں سے نکل کر آگے کامیابیوں کے زینے لوگ چڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا پہلا اعلان ہوگا، وہ جس آئیڈیل کو تو کراچی میں ڈھونڈتا تھا، یہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آئیڈیل لائف شروع کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت، کون سی؟ جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ کون سی؟ ایک اوپر کی جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وہ جنتیں کیسی؟ ذواتا افنان۔ کیا پوچھتے ہو؟ اس کی ایک ایک ٹہنی کا حسن ایسا ہے کہ ایک ایک ٹہنی کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں سال مزہ لیتے رہو تو تمہارا مزہ ختم نہ ہوگا۔ ذواتا افنان۔ اور کیسی جنت ہے؟ فیہما عینان تجریان، اس میں بہتے ہوئے چشمے۔ اور کیسی ہے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر پھل کی بوتات ہے۔ اور کیا ہے؟ متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان، قالینوں پر بیٹھے ہوئے۔ جنت الفردوس کا جو قالین ہے نا، اس کی اللہ نے عجب صفت بیان کی۔ یہ قالین ہے، اس کے اوپر پرنٹ ہے اور نیچے سادہ ہے۔ جن کو نظر آ رہا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دیکھو، یہ نیچے سادہ ہے، اوپر پرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ ہے؟ کرتا پہنتے ہو تو کڑھائی یہاں ہوتی ہے یا بنیان پہ ہوتی ہے؟ بولو، بنیان پہ کڑھائی کر کے وہ چولہے چاہتے بھی کھاؤ گے جی، اے ویکھو اے ویکھو۔ وہاں زیب و زینت ہوتی ہے جہاں نظر آئے، جہاں نظر آئے۔ تو میں قربان جاؤں، وہ یوں جنت الفردوس کے قالینوں کا جو اوپر والا حصہ ہے، اللہ اس کو نہیں بیان کر رہا، اس کو نہیں بیان کر رہا، وہ یوں کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ وہ جو اوپر والا پرنٹ ہے نا، وہ میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ جو نیچے یہ دیکھو، یہ مسلح کا ادھر پرنٹ ہے، یہ خالی ہے، ادھر خالی ہے، یہ سارا خالی ہے، اور یہ ادھر پرنٹ ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے بندیاں جو جنت الفردوس پہنچ گئے، وہ جن قالینوں پہ بٹھاؤں گا نا، ان کا نیچے اتنا خوبصورت ہے کہ یوں دیکھیں گے تو آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ تو وہ جو اوپر والا پرنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان، اور اس کے اوپر پھل یوں جھکے ہوئے ہوں گے، ایسے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کا چھلکا نہیں اتارنا پڑے گا، ان میں سے گٹھلی نہیں نکلے گی،
ان میں سے کوئی ویسٹ نہیں ہوگا، کوئی کچا نہیں ہوگا، کوئی کھٹا نہیں ہوگا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا بالکل۔ کہنے لگا تو آپ کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے اور بیروں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اے میرے بھائی یخضد اللہ اشواکہا، اللہ ان کانٹوں کو نہیں اگنے دے گا، ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل نکالے گا، وہ پھل تیرے سامنے 72 ٹکڑوں میں کٹ کے اپنے آپ پیش ہوگا، ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا، ذائقہ الگ اور خوشبو الگ ہوگی، اور ہر لقمے کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی، دوسرے سے زیادہ ہوگی، دوسرے سے مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو میں قربان جاؤں وجن الجنتین دان۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا؟ ایک گچھا۔ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب الابقع لا یقع لا ینثنی لا یفطر۔ بڑا کوا، یہ چھوٹا کوا نہیں، بڑا کوا، وہ 1 مہینہ یوں اڑے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اور نہ سست ہو رفتار میں۔ کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، کوا اپنی اڑان اڑے اور 1 مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، جہاں جا کے 1 مہینے کی اڑان ختم ہوگی اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا۔ تمہارے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے بڑا ایک گچھا۔ تو وہ کہنے لگا فکم حبۃ واحدہ، تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دانہ۔ تو آپ نے کہا هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما قط، تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کیا ہے؟ کہاں۔ اس کی کھال اتاری، فسلخ اہابہ، کہاں، واعطاہ لامک، پھر وہ کھال تیری ماں کو پکڑائی کہ اس کا ڈول بنا، کہاں، کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارے تیری سارے جنت والوں کو کافی ہو جائے گا، ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا، وہاں کون سا ختم ہونے کا سامان ہے۔ وہ تو جب جنتی لقمہ منہ میں ڈالا، یہاں تو منہ میں گیا تو فوراً اندر ڈاکٹر کہتے ہیں چبا چبا کے کھاؤ، کون چبائندہ، سارے گڑپ گڑپ ہی کر دینا، رک نہیں سکتا لقمہ، رک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت یہ لقمہ منہ میں ڈالا اور اس نے مزہ دینا شروع کیا۔ میرے رب کی قسم اس کو 1000 سال منہ میں رکھ کر اس کا مزہ لیتے رہو، یہ ہر لمحے میں نئے مزے دے گا، اندر نہیں جائے گا جب تک تمہارا ارادہ نہیں ہوگا، اور ہر مرتبہ میں لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یہاں افطاری میں پینے کا سامان ہوتا ہے، گرمی ہے، کھایا نہیں جاتا، اور کھایا جائے تو پیا نہیں جاتا۔ میرے رب نے جنت میں شراب کے بھی جام سراہیاں بھر دیں، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اور مزاجهم من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ کوئی ایک شراب کے ذکر کیا میرے رب نے، کبھی تسنیم، کبھی زنجبیل، کبھی معین، کبھی رحیق، کبھی پانی، کبھی دودھ، کبھی شہد، کبھی شراب۔ سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے رحیق، یسقون من رحیق۔ یہ جنت الفردوس میں خالص پیش کی جائے گی، اور نیچے والی جنتوں میں تھوڑا چند قطرے ڈال کے دیے جائیں گے، پھر فردوس والوں کو خالص پیش ہے، خالص۔ اور نیچے والی جنت کا منظر ہے یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور ڈالتا ہے اور پیتا ہے۔ اس کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے، غلام ہوں گے، لیکن اللہ 3 درجوں کا فرق بتانا چاہتا ہے، لہذا تعبیر میں فرق لے آئے۔ نوکر ہر جگہ ہیں، سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر ہوں گے، 80,000، 100 محل، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہوگا جو ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد
میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا، اور میں اسے جہنم سے نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور دروازہ کھلے گا اور اس کا خادم اس کو ویلکم کرے گا، تو دیکھ کر یوں سر جھکائے گا۔ وہ کہے گا آپ سر کیوں جھکا رہے ہو؟ وہ کہے گا تو فرشتہ ہے۔ وہ کہے گا میں آپ کا نوکر ہوں۔ پھر وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، وہ سجدے میں گرے گا تو اس کا نوکر کہے گا آپ کسے سجدہ کر رہے ہو؟ کہے گا یہ اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی بجلیاں ہیں، آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں، آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، یہ اس کا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر گاڈ آف آنر پیش کریں گے، 80,000۔ وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، بڑے لتر کھا دے جے میں فرشتے کرو، بڑے گندے پانی پیتے ہیں، شکر کرو میں آ گیا۔ یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، کتنی؟ 40 سال کارپیٹ پہ چلے گا، کارپیٹ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تخت بچھایا جائے گا، 80,000 نوکر، 80,000 جام اور 80,000 کھانے اس کو پیش کریں گے۔ یہ ہر کھانا کھا جائے گا، ہر جام پی جائے گا، نہ پینے کی لذت میں کمی، نہ کھانے کی لذت میں کمی، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بدہضمی، کچھ بھی نہیں، ایک ڈکار کے ساتھ سر شے ہضم۔ پھر اس کے خدام کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ وہ کہے گا بیگم تو نظر نہیں آ رہی، وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، نوکر غائب ہو جائیں گے، تو اس کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دم ایسے پردے میں سرسراہٹ ہوگی۔ پھر اسے پتہ چلے گا تو آگے کوئی پردہ ہے، وہ پردہ ایسے ایسے ہٹے گا، ایسے ایسے ہٹے گا، ایسے 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 ایسے۔ جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی، اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا، ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ میک اپ کی لہریں اٹھ رہی ہوں گی، ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا۔ میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، اس کے 100 جوڑے نظر آئیں گے، 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا، اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھے گا بھائی؟ 40 سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا ایسے، 40 سال آنکھ نہیں جھپک سکے گا۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، اب میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے تو کون ہے؟ کہے گی میں آپ کی بیگم، من الحور العین، میں آپ کی بیگم۔ وہ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے وہ حور کو دیکھ کے پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ ویکھی جاندا ہے، ویکھی جاندا ہے۔ او بابا میرے سرتاج پتہ کیا کہے گی، میرے سرتاج، میرے آقا میرے پاس تشریف لائیں، آپ دوری بیٹھ گئے ہیں۔ پھر اس کو ہوش آئے گا اور اس کے قریب جائے گا۔ یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنت ہی بتا رہا ہوں، لیکن اس کے بھی 80,000 نوکر ہیں۔ لیکن قرآن کی تعبیر ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اس سے ایک اوپر یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک درجہ اوپر ہے، وہاں پلانے والے نظر آ رہے ہیں، پلایا جائے گا زنجبیل۔ نوکر، فرشتے، غلام، حور، دنیا کی ایمان والی بیگمات پیش کر رہے ہیں۔ رحیق، رحیق، رحیق کی شراب۔ ساقی کون؟ محفل کہاں؟ ہم نشین کون؟ ہم نشین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میر مجلس ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیش کی جا رہی ہے رحیق، رحیق، اور پلانے والا کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ خود ساقی بنے گا، خود ساقی بنے گا، خود ساقی بنے گا۔ اس محفل کا رنگ سب سے نرالا،
وہاں شراب بھی آئے گی، میرے رب ساقی بنیں گے، کھانا بھی آ رہا ہے، فاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، پھل بھی ہے، جنت کی خوبصورت لڑکی. ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا سے، جنت کی لڑکی، انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنے سے سینے تک مشک، سینے سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، 4 خوشبوؤں سے ملا کے بنایا ہے. اور اس کا قد ہے 130 فٹ. 130 فٹ. سر کے بال چوٹی سے آتے ہیں آبشار کی طرح اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں. 130 فٹ لمبے بال اور اس میں موتی ہیرے جڑے ہوئے، اور اس کو اٹھانے کے لیے الگ خادمات. یوں جب سر ہلاتی ہے تو بال جب یوں گھومتے ہیں تو پوری جنت میں بجلیاں جگمگ 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 کرنے لگتی ہیں، اور ایک مسکراہٹ پر دانتوں سے نور نکلتا ہے، ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے. ایک قدم اٹھاتی ہے خامند کے لیے، 1,00,000 ناز و انداز اپنے خامند کو دکھلاتی ہے. 130 فٹ جنت کی لڑکی، تمہارا قد 5 فٹ 8 انچ 10 انچ 6 فٹ، تو انو تو بوجھے پا کے بہ جاوے گی، اور پھر دیکھے گی میرا ہسبینڈ سجے پاسے کھبے پاسے، مفتی نعیم کو لوریاں دے رہی ہو گود میں بٹھا کے. میں قربان جاؤں، ارے اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کر دے گا. 130 فٹ اصل ہائٹ ہماری 130 فٹ ہے. وہ کیسے؟ اماں اور ابا آدم اور حوا علیہ السلام، اللہ نے ان کو 130 فٹ پہ پیدا کیا. پھر یہ پیسج آف ٹائم نے گھساتے ہمیں یہاں تک کر دیا. پیٹ آگے نکل گیا، قد نیچے ہو گیا. تو اللہ جنت میں واپس کرے گا یہ قد، 130 فٹ پر لے جائے گا. ایک ایسے لطیف ہے، ایک مراسی کو زمیندار نے گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا. مراسی بڑی نازک قوم ہے، آپ کا کلچر نہیں، ہمارے پنجاب کا کلچر ہے یہ. تو اس کو مالش پہ لگا دیا. وہ اس کے بیٹھے بیٹھے تو مالش کرتا رہا. جب وہ چلا گیا وہ جا کے سو گیا. چور آئے، گھوڑا لے گئے. اور اس کی آنکھ کھلی صبح تو گھوڑا غائب. انہوں نے کہا آج میری خیر کوئی نہیں. وہ بھاگا گھر گیا، اپنا خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی اس نے. تھوڑی دیر میں زمیندار نکلا، کہنے لگا اے گھوڑا کی دے کہ جی آئے کھلوتا ہے. وہ گھوڑا ہے، وہ ایتا سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں سرائکی میں. وہ ایتا سیوڑ ہے. وہ نہیں سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس آئے آ کے سیوڑا کھلوتا ہے. تو وہ مراسی کا تو ایسے لطیفہ ہے، یہ 10,000 سال یا جتنے سال بھی گزرے ہیں اس نے میں یوں گھسایا اور یہاں کھا کے کھڑا کر دیا ہے. جب اللہ جنت میں واپسی کرے گا تو دوبارہ 130 فٹ آدم علیہ السلام کا قد دے گا، یوسف علیہ السلام کی جوان خوبصورتی دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی دے گا، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دے گا، اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل دے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا. چہرے پہ داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی. سر کے بال، بھووں کے بال، یہ ہلکے ہلکے مونچھوں کے بال، سارے جسم پر بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال نیم گھنگریالے یہاں تک شانوں تک، اور پورا جسم سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا. چہرے سے داڑھی غائب، جسم کے بال غائب، سر کے، بھووں کے اور پلکوں کے اور یہ مونچھوں کے، اور چہرے سرخ و سفید، آنکھوں میں سرما لگائے بغیر سرما، بال نیم گھنگریالے، جردن مردن مکحلین، بیدن جردن مردن مکحلین، سرخ و سفید، چمکتے دمکتے، حسن و جمال کے پہ کر آنکھوں میں سرمے لگے ہوئے. وہ آنکھ کیا آنکھ ہوگی جو اپنے رب کا دیدار کر لے. اور وہ کون سی آنکھ رب کا دیدار کرے گی؟ جو یہاں نظروں کو جھکانا سیکھ لے. ارے میرے نوجوان بچوں، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، ان آنکھوں کو بے حیائی نہ سکھاؤ، انہیں جھکانا سیکھو. ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو. انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرانے والا ہے. جس نوجوان کی نظریں جھک گئیں اسے بشارت ہو،
ان قریب اللہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اسے اپنا دیدار کرانے والا ہے. جس کا ہاتھ شراب سے پیچھے ہٹ گیا اسے بشارت ہو ان قریب اس کا اللہ اسے خود جنت کی شراب پلانے والا ہے. جس کے کانوں میں روئی ڈال دی کہ مجھے میوزک نہیں سننا، گانا نہیں سننا، اسے بشارت ہو میرا اللہ اسے بلا کے جنت کی لڑکی کا گانا سنانے والا ہے. میرا اللہ اعلان کرے گا کدھر ہیں وہ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، جو گانا نہیں سنتے تھے؟ کدھر ہیں کراچی والے، وہ جوان، وہ مرد عورت جو گانا نہیں سنتے تھے؟ جی ہم حاضر ہیں، آؤ بیٹھو. جنت کی لڑکیوں، یہ میرے بندے بندیاں، سراپا نغمہ بن جاؤ. اے جنت تو سراپا ساز بن جا. اے جنت کی حورو تم سراپا نغمہ بن جاؤ، سر بن جاؤ. جنت دھن بنے گی، جنت کی لڑکی سر بنے گی، جنت ساز بنے گی، جنت کی عورت نغمہ بنے گی. یہ گیت جنت کے ساز کے ساتھ جب چلے گا تو کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 برس ایک گانا بیٹھ کے سنیں گے. 70 برس پہلو نہ بدل پائیں، کروٹ نہ بدل پائیں. کس چیز کا صلہ ہے؟ دنیا میں کانوں کو حرام آوازوں سے بند کیا، گھنگرو کی چھنکار چھنک سے کانوں کو بند کیا، ہاتھوں کو جام چھلکانے سے بند کیا. ان کے جام نہ چھلکے، ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں، ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں. وہ گھنگرو پہ نہ تھرکے، وہ مسلح پہ بیٹھ کے تڑپے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لے. آج اس کا صلہ لو. میرا اللہ کہہ رہا سناؤ، وہ سنائیں گی. اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ کمال ہو گئی. اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ وہ کیا؟ کہ داؤد میرے نبی آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے. پہاڑ، جنگل سے جانور نکل آ کے بیٹھ کے سنتے تھے، انسان بے ہوش ہو جاتے تھے. کہیں کہ میری آواز دنیا میں تھی کہ میں نے واپس کر دی. داؤد کی آواز کے ساتھ جنت کا نغمہ، جنت کی دھن، داؤد علیہ السلام کا نغمہ، وہ جنت والوں کو حوریں بھول جائیں گی. مست. کیسا؟ یا اللہ کمال ہو گئی. کہ اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے یا حبیبی یا محمد. اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اب آپ کی باری، آئیے بیٹھیے، رونق بخشیے ممبر کو. آپ تشریف لائے، آپ کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا. جنت و جنت کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تو حد ہی ہو گئی. میرا اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سناؤں؟ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ ہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو اب خود تمہیں سنانے والا ہے. یہ بات پردے میں ہو رہی ہے. اب اللہ کا اعلان ہوگا رضوان، جنت کا جی ایم، جنت کا جی ایم، آج کا ترجمہ جنت کا جی ایم، جنت کا خازن، خازن آتا ہے، جنت کا خازن رضوان جی. ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زباری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے. آج وہ آنکھ مجھے دیکھے جو جھک جھک کے مجھے یاد کرتی رہی، جس کے آنسو چھلکتے ٹپکتے میں دیکھتا رہا. کبھی داڑھی بھیگی، کبھی سینہ تر، کبھی سجدوں میں زمین تر. آج ان آنکھوں کو میں اپنا آپ دکھانے والا ہوں، وہ دینے والا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے، کہ میں اپنا آپ ان پہ کھولنے لگا ہوں. پردے ہٹاؤ، میرے بندے بندیاں میرا دیدار کریں، مجھ سے کلام کریں، مجھ سے بات کریں. اب میرا رب سامنے آئے گا. سب سے پہلے کیا کہے گا؟ سب سے پہلے جب یوں پردہ ہٹے گا، مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے، مرحبا میرے نمازی نہیں، میرے روزے والے نہیں، میرے علم والے نہیں، میرے ذکر والے نہیں، راتوں کو تہجد والے نہیں، جہاد والے نہیں، تبلیغ والے نہیں. کون؟ مرحبا میرے وہ بندے جنہوں نے زندگی بھر سچ بولا اور جھوٹ کو زبان پہ نہ آنے دیا. 100 میں 10 آدمی نمازی ہیں، ادھر سرحد میں 100 میں 50 ہیں، بعض علاقوں میں 100 میں 100 ہیں، لیکن 100 میں ایک سچ بولنے والا نہیں، 1000 میں ایک سچ بولنے والا نہیں،
1 लाख में 1 सच बोलने वाला नहीं, 1 करोड़ में 1 सच बोलने वाला नहीं है। इस तरह सच उठ गया है। और मेरे भाइयों, बीच में बात करता चला जाऊं, जिस कौम में झूठ होगा, जिस कौम में जुल्म होगा, जिस कौम में मिलावट खोट होगी, इस कौम को जिल्लत से कोई नहीं बचा सकता। इनके लिए जिल्लत मुकद्दर है, चाहे ईमान वाले हैं चाहे काफिर हैं। और जिस कौम में अदल होगा, जिस कौम में सच्चाई होगी, जिस कौम में दयानत होगी, इनके लिए इज्जत मुकद्दर है, चाहे काफिर हों चाहे ईमान वाले हों। कि फर्द या मुआशरा, फर्द या कौम, फर्द या मुल्क झूठा है, खोटा है, जालिम है, जिल्लत तय हो गई। एक या कौम, एक या मुल्क, एक या खानदान, एक या पूरा शहर सच्चा है, अदल वाला है, दयानत वाला है, मेरे रब की कसम जमीन आसमान भी टूट पड़े, अल्लाह इनको इज्जत दे के दिखाएगा। कायनात टूट पड़े, अल्लाह इन्हें बचा के दिखाएगा। कायनात दुश्मन पे आ जाए, अल्लाह इनकी मदद करके दिखाएगा। ये मेरे रब का एक अटल फैसला है। हाँ, दुनिया सच्चों से खाली हो गई। मेरा रब मरहबा बिस्सादिकीन, मेरे सच्चे बंदे आ गए, मेरी सच्ची बंदियां आ गई, सच्चे। अस्सिद्क़ युंजी वल कज़्ब युहलिक। रमजान का महीना है, झूठ से तौबा करो, गीबत से तौबा करो, माँ बहन की गाली से तौबा करो, इस जबान को सच पे लाओ। फिर उस क़यामत के दिन देखना, इस अपनी इज्जत देखना कि आज अल्लाह तुम्हें टाइटल दे रहा है, मेरे सच्चे बंदे आ गए, मेरे सच्चे बंदे। फिर अल्लाह फरमाएंगे, राजी हो, खुश हो? कहेंगे अल्लाह और कैसे राजी ना हो, सारे तो काम बन गए। तो अल्लाह फरमाएंगे, अच्छा मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, अब जन्नत से आला चीज दूं? कहेंगे या अल्लाह जन्नत से आला क्या है, जन्नत से आला क्या है? तो अल्लाह फरमाएंगे, जाओ मैं तुम पे राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं होऊंगा। मैं राजी हो गया, अब नाराज नहीं होगा। जिंदगी मुबारक। कमाया छुपाते थक जाता है, लेकिन बुढ़ापा अपने ना मैं भज नसीती वड़िया ना तस्बा के शीशा नीचे कर लेता है कि नहीं मैं वो नहीं, अल्लाह की कसम तू ही है। पर बुढ़ापे ने तेरे हुस्न को तबाह कर दिया, तेरे हुस्न को निगल गया। बुढ़ापा तेरी जवानी को खा गया, गम तेरी खुशियों को खा गया, शाम तेरी सुबह को खा गई, अंधेरा तेरे उजालों को खा गया। और एक दिन मौत मेरी तेरी जिंदगी को खा जाएगी, और फिर एक दिन कब्र की मिट्टी हमें अपने साथ मिट्टी बना देगी। फिर एक दिन कब्र की गर्मी मेरी हड्डियों के ढांचे को भी चूरा चूरा करके रेत बना देगी। फिर एक दिन जमीन करवट बदलेगी और नीचे का ऊपर फेंकेगी, ऊपर का नीचे ले जाएगी, और मेरी राख मेरी मट्टी को हवा में अल्लाह उड़ा के ऐसे बेनिशान कर देगा जैसे कभी मैं बेनिशान था। हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। तुझे याद नहीं जब तू कुछ ना था, फिर एक दिन आएगा तो कुछ ना रहेगा। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, इसको ऐसे न कमाओ कि जन्नत हार जाओ। इसे ऐसे कमाओ कि जन्नत भी जीतो और दुनिया भी जीतो। इसको इस तरह लेके चलो कि तुम्हारी दुनिया भी बने, तुम्हारी जन्नत भी बने। हजरत अली ने अपने शहजादों को वसीयत फरमाई, कौन जन्नत के सरदार हसन हुसैन, कौन मेरे नबी की आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, कौन मेरे नबी के जिगर के टुकड़े हसन और हुसैन, कौन मेरे नबी के फूल हसन और हुसैन, कौन जन्नत के फूल हसन और हुसैन,
کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یہاں اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں جھولا دے رہے تھے، جھولا، وہ کہہ رہے تھے اسعد المرتقى، ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ کیا تھا اوپر لا رہے، پنڈلیاں پہاڑ پہ چڑھو ان کو اوپر لا رہے، وہ ایسے ایسے ہو رہے، ایسے ایسے یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، پھر آپ ایسے ہو گئے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، یہاں کھڑا کر دیا یہاں، اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے، کہ منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے یوں بوسہ لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما۔ کیا گردش زمانہ ہے، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت۔ دنیا کی عزت ذلت اگر معیار ہے تو یہ حسینی قافلہ ناکام نظر آتا ہے؟ نہیں۔ یزیدی قافلہ کامیاب نظر آتا ہے؟ نہیں۔ کامیابی کا صحرا رب نے اور دنیا نے حسین کے قافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ صحرا یہ باندھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں راضی ہو؟ راضی۔ اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ، وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب اللہ بولے گا، اب اللہ قرآن سنائے گا، قرآن۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز تھم جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، صرف اللہ کی آواز۔ پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے، جنت کی حوروں کی آواز کانوں سے، داؤد علیہ السلام کی آواز کانوں سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں سے۔ اب اللہ ہے۔ دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے، الیکٹرک سگنل دیتا ہے، وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کی آواز، پنکھوں کا شور سن رہا ہوں۔ جب اس چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے، ایک اس کو مزہ آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے، اب کیا ہوگا؟ کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے ہر سیل اور ایک باڈی کوئی 10 کھرب سیل سے بنتی ہے، اندازاً، ڈاکٹروں کی بات ہے، سچ جھوٹ ان کے ذمے، کوئی 10 کھرب سیل سے، میڈیکل سائنس کی بات ہے، 10 کھرب سیل سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی استعداد ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب کیا ہوگا؟ آپ کا ہر سیل کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا، اور آپ 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنی روح پہ اترتا محسوس کرو گے۔ اس لذت کو طارق جمیل کیا بیان کر سکتا یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے؟ آج اللہ نے صلہ دے دیا، تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے، گھنگرو کی چھنک سے، تبلے کی تھاپ سے، سارنگی کی سر سے تم نے کان بند کیے، آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے۔ اس نے تیرے کان نہیں سن رہے، 10 کھرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا، اور 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی۔ میرے رب کی قسم، موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے، لیکن موت مر گئی، یہ زندہ ہیں۔ یہ ایک محفل ہوگی بڑی عالی شان، اس محفل میں ایمان والے مرد عورتیں سب ہوں گے، لیکن حوریں نہیں ہوں گی، حوریں اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی۔ تو جب اللہ پردہ گرائیں گے تو جنتی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، پردہ اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤ، موزے کرو۔ وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں، ہم نہیں جاتے، پردہ اٹھا۔ وہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ
کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں تو کہیں گے یا اللہ میں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں تیرا دیدار چاہیے، تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمعے آ جانا، جمعے آ جانا، ہر جمعہ اللہ کے دیدار کا دن ہوگا۔ لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین کہو۔ جنت الفردوس والوں کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ دیکھو سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا، ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، لوگوں کے لیے دیدار عام ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃ، اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ ایک مان لال جنا جسے دیدار خاص ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃ، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا۔ یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ اچھا پھر ایک اور محفل، اللہ فرمائیں گے میرے بندو میرا جی چاہتا ہے آج تو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں پورا کروں، مانگو۔